جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا کرم احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں اور پھر سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا۔ اس دنیا کے اندر انسان کہتا ہے کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ جماعت میں جاؤ تو فرصت کا ایام نکال کر کے جاؤ، تو فرصت کا ایام کب ہوگا؟ پھر بعد میں جو ہے فرصت کا ایام یہ ہے کہ آدمی اس دنیا سے چلا جائے اور وہ قبر کے اندر چلا جائے، اس کو رکھ دیا جائے، تو اب فرصت کا دن اس کا شروع ہو گیا۔ اب اس کے پاس بیوی بچے دنیا کے ہن کے کام کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ قیامت ابھی ہوا نہیں جو حساب دینا پڑے گا، اور تمام چیزوں سے وہ بالکل فارغ ہے۔ تو اس کو فرصت کا دن ہے جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، اور فرصت کا دن وہ ہے جب انسان کسی بڑے بیماری میں مبتلا ہو کر ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کے فرصت کا ایام ہے۔ اب یہ کاموں کا ہجوم کام کو ترتیب کیسے دے گا؟ تو اس لیے بتایا تفرغ لعبادتی، کہ تم میری عبادت کرنے کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لو۔ اگر تم اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا تو ہم تمہیں مشغول بنا دیں گے، مشغولیت میں ڈال دیں گے، دلوں میں مشاغل بھر دیں گی، اور کبھی آپ کو فرصت نہیں ملے گی کام کا۔ باراہٹ علاقے میں دو مالدار آدمی اور جو ہے بہت زیادہ پیسوں کا لین دین کر کے شادی کا مزاج ذہن بات چیت ہوئی تھی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا کہ بھائی یہ اسراف ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرو، ان پیسوں کو یہ قیمتی ہے، اس کو دکھاوا کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کا نصیحت آمیز کچھ مضمون لکھا تھا۔ اب وہ جس کا 52 بیگھہ کا گھر ہے، تو اس نے جو ہے کہا کہ ہم کو فرصت نہیں ہے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ہے خط پڑھنے کا۔ کہا اللہ کرے اس کو زندگی میں فرصت نہیں ملی۔ تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ باپ بیٹے میں زمین کا مقدمہ ہوا، اور جو ہے تو گواہ دلانے کے لیے باپ لے جا رہا ہے اور بیٹا ان مزدوروں کو جو ہے کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ باپ بیٹے کا مقدمہ چلتے چلتے وہاں تک آ گیا کہ اسی کو جو ہے الٹ پلٹ کرتے اس دنیا سے گزر گیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس کو اگر آپ کو فرصت کا وقت چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو آپ فارغ کیجئے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر اپنے دل کو آپ فارغ نہیں کریں گے تو جو کام آپ نے سوچ رکھا ہے من میں، بار بار اس کام کی طرف دھیان جائے گا، اور بیچ میں ایسے سب کام آئے گا جو آپ کا سوچا ہوا کام ہی رہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے جس کام کو سوچا وہ بھی نہیں ہوا، اور جو نہیں سوچا اسی میں رہ گیا، اور دوسرے کاموں کو کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ میں نے حرم شریف میں امام مسجد کو جو ہے دعا کرتے دیکھا کہ اللہ جو ہدایت پر نہیں ہے، غلط راستوں پر ہیں، ایمان نہیں لایا، اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اس کو اپنے میں مشغول فرما دی۔ ہم لوگ تو اور جگہوں میں ایسا دعا سنے کہ جو ہے دو لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو چن چن کے ہلاک فرما، لیکن وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر میں نے
وہ دعا کرتے سنا کہ اللہ ان کو اپنے میں مشغول فرما دے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جب خود میں مشغول ہوگا تو جو خرافات میں وہ چاہتا ہے، پریشان کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو دل کو فارغ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بنائیں گے، مشغلوں کو ہٹائیں گے، ضروری کام جو ہے وہ ہم سے اللہ لے گا۔ کام اللہ لیتا ہے، منتخب کرنا انسان کا کام ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کو ہدایت دے دیا، چننا آپ کا کام ہے، کرنا کیا ہے۔ تو جب وہ دل اس کو منتخب کرے گا، چنے گا، چاہے گا، تو اللہ اس کے لیے اسباب بنائے گا۔ اسی لیے جو ہے انسان کے روح کو دیکھیے کب بنا دیا، اللہ نے حکم دیا روحوں کو کن و فیکن ہو گیا۔ تو یہ روحیں آج نہیں بنی ہیں، ارواح قیامت تک کا آنے والے انسانوں کا بیان تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن دنیا میں جب آتا ہے تو جب اس کا بدن بن جاتا ہے تب انسان کی روح ڈالی جاتی ہے اس میں، تو آخر انسان کس کا نام ہے؟ آدم علیہ السلام کو کہ مٹی کو جمع کیا، اس مٹی کو سڑا گلا کر کے عرصہ دراز کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے بنا دیا۔ اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ فرشتے کو بتاتے رہے کہ ہاتھ بناؤ، پیر بناؤ، آنکھ بناؤ، کان بناؤ اور پھر روح ڈال دیا، ایسا نہیں کیا۔ اس کے ڈھانچے کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا اور پھر اس میں روح کو ڈال دیا گیا، تو اس کا نام ہوا آدم علیہ السلام۔ روح اندر گئی تو چھینک آئی، الحمدللہ کہا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا جو ہے دنیا کا صحیح نظام کرنے کے لیے الحمدللہ ہے۔ جس کی زندگی الحمدللہ پر ہے وہ جو ہے جب وہاں جائے گا جنت میں، وہاں بھی الحمدللہ ہے، اور دنیا میں بھی الحمدللہ۔ بغیر حساب کتاب کے آپ کو جنت میں جانا ہے تو زندگی کو الحمدللہ پر ڈالنا ہوگا کہ سب اس کی تعریف ہے۔ تو دل کو فارغ کریں گے جب آپ، تو اللہ اس کو دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو کہ روح کب بنی۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، تو آپ کے نور کو بنایا، مضاف علیہ میں مغایرت ہوتا ہے، تو آپ کے نور کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنے کا وقت ہوا تب جسم کے ساتھ اس روح کو منسلک کیا، تو اس نور کے ذریعے سے سارا عالم اس روشنی میں بنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابھی کافی عمر گزر گئی، شادی بھی ہو گئی 25 سال کی عمر میں، اور جب 40 سال عمر ہونے کو ہے تو آپ کو خیال آیا کہ جو ہے ایک سوئی حاصل کریں۔ ایک سوئی حاصل کرنے کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کبھی کبھی تو ایک روز رہ جاتے تھے، کھانا بھی ساتھ میں لے جاتے، کبھی واپس آ جاتے، اور وہاں سے جو ہے خانہ کعبہ کو دیکھتے، قوم کی برائیوں کو سوچتے کہ یا اللہ یہ برائیاں کیسے مٹے گی، ان کے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، اللہ کے سامنے یہ کب جھکیں گے، یہ تو بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو اس فکر کو کرتے ہوئے 6 مہینہ گزرا، تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے اب ذمہ داری ڈالی کہ آپ جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آپ کو ذمہ داری سونپی گئی۔ نبوت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے 40 سال عمر ہونے کے بعد شروع کیا گیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، انسان کی روح کب بنتی ہے، انسان کا وجود کب بنتا ہے، اور جب یہ مل جاتا ہے تو ملنے کے بعد اب اسے انسان کہا جاتا ہے۔ ویسے قرآن پاک میں انسان جو ہے اس ڈھانچے کو کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو یہ بدن کا جو انسان کا ہے اچھا شکل اس طرح کا فرشتہ کو بھی نصیب نہیں ہے، اور حوروں اور پریوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ اس طرح کا جسم تمام انسانوں میں سب سے بہترین ہے، تمام لوگوں میں، تمام مخلوقات میں بہتر ساخت
جو بناوٹ ہے وہ انسان کا ہے، اس لیے اچھے سانچے ڈھانچے میں اس کو ڈالا۔ ایسا نہیں کیا کہ آنکھ دیکھنے کی چیز ہے تو پیر میں لگا دیا، کان سننے کی چیز ہے تو پیٹھ میں لگا دیا، ناک سننے کا چیز ہے تو سر پہ لگا دیا، ایسا نہیں کیا ہے۔ ایک ایسے اچھے عمدہ طریقے سے سجایا انسان کو کہ اچھا سانچا ڈھانچا انسان، اس کا نام بھی انسان ہے۔ اور روح کا نام اصلی انسان ہے۔ یہ کہتے ہیں فلاں شخص انتقال کر گیا، تو کیا انتقال ہوا؟ انتقال کے معنی ہوتا ہے منتقل ہونا، تو اس دنیا سے منتقل ہو کے دوسری دنیا میں چلا گیا تو اس کو انتقال کہتے ہیں۔ یا کہتے ہیں موت ہو گئی، تو موت کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو یہ چل پھر رہا تھا، ہر چیز کر رہا تھا، اب ایک جگہ جم گیا، اب وہ چل نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، گویا کہ وہ مر گیا۔ تو انسان کا ہر چیز بند ہو جانا، انسان کے جوارح اجزاء کا، انسان کا اس کو موت بولتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں رحلت فرما گئے تھے۔ رحلت کے معنی کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، کچھ کر کے اب دوسری دنیا کے لیے سدھار گئے۔ تو یہ الفاظ کا فرق ہے اور مقصد ایک ہی ہے، چاہے موت ہو گئی وہ کہہ دیجئے، چاہے وفات پا گئے یہ کہہ دیجئے، چاہے رحلت کر گئے وہ کہہ دیجئے۔ کہ یہ رحلت کرنے والی روح ہے، اور رحلت کرنے والا جو ہے انسان کا جسم تو یہیں پر رہ گیا، اس لیے اس جسم کو بناوٹ کا جہاں سے خمیر لایا تھا وہیں پر اس کو ڈال دیا گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کی خمیر تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اکیلے پورے عالم میں پہلا انسان ہے۔ تو اب اس جیسا کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تو آدمی سب چیز مل جائے لیکن اپنے جیسا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو جو جیسا رہتا ہے وہ اپنے جیسوں کو تلاش کرتا ہے، دوسری چیزوں سے ان کی اتنا لگاؤ نہیں رہتا۔ تو آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے بنا کر کے تیار کر دیا۔ نیند ٹوٹی تو اپنے جیسا شکل صورت ہاتھ پیر دیکھا تو مانوس بھی اس طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو وہ آدم علیہ السلام کے سامنے اگر بچی پیدا ہوتی تو کیا مصیبت ہوتی؟ نہیں، اس بچی کو رونا دھونا دودھ پلانا پیشاب پیخانا جو ابھی چلتا ہے سلسلہ، تو کتنی پریشانی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس لائق بنایا جو شادی میں جو عمر ہو سکتی ہے اس طرح کا اکٹھے بنا دیا۔ تو آدم علیہ السلام میں بھی اپنی قدرت کو دکھایا، اور حوا علیہ السلام کے بناوٹ میں بھی قدرت کو دکھایا۔ اب اس کے بعد بتایا ہم ساجن نبتلیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ان دونوں کو ملا کر کے ہم نے انسانوں کو بس منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ عادت اللہ ہے، اور اللہ کی قدرت کا اظہار اس پردے میں ہے، تو یہ سلسلہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو فتمثل لہ بصرا سویا، کہ انسان مکمل انسان کے شکل میں گئے۔ یہ مکمل انسان کون تھا؟ اب مکمل انسان کہیں گے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، مگر وہ تو ابتدا تھا انسان کے پیدائش کا، دنیا میں وجود کا، تو اس کو مکمل کہیں گے نہ شروع کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ تو شروعات ہوا نہیں۔ تو اس لیے مکمل انسان سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے آپ سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت میں آ کر کے پھکا تھا ان کو، مریم کو، جو کہ وہ نہا رہے تھے، غسل خانے سے نکل رہے تھے۔ اعوذ باللہ اعوذ بالرحمن، ان کو تو تکیا، خدا کا تمہیں ڈر ہے تو تم ادھر رہو۔ مگر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے لِأَحْوَالَ کے غلامًا زکیہ، اللہ تم کو جو ہے لڑکا دینا چاہتا ہے، پاکیزہ لڑکا۔ کیسے ہوگا ہمیں لڑکا؟ لم یمسسنی بشر، ہمیں کسی انسان نے چھوا ہی نہیں، تو مجھے کیسے اولاد ہو جائے گی؟ تو جو ذہن بنتا ہے انسان کا دیکھ کر کے،
وہ ان کا بھی وہی جن بنا ہوا تھا کہ شادی ہوتی ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، نطفہ ٹھہرتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، 9 مہینے رہتا ہے، پھر بعد میں پیدائش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے بھی اسکال کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پھونک مارا اور وہ عمل سے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہ وقت بھی لایا جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو شادی لگ رہی تھی ان کی، لیکن شادی ہوئی نہیں تھی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ بنا شادی کے یہ اولاد کیسی ہے، تو اس کی صفائی کون دیتا۔ اسی لیے وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں بولنے کی طاقت عطا فرمایا، اور اس نے سب بات بتایا کہ ہم اللہ کا بندہ ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ اصلاح کرتا ہے کہ جس کے باپ نہیں ہے ظاہری، تو تم اس کو اللہ کا بیٹا بول دیتے ہو۔ تو تم ہی بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے باپ کون تھی؟ انہیں تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، تو ان کو کیوں نہیں بولتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ جس کا باپ نہیں، جس کا ماں نہیں، تو اسے تم اللہ کا بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور جن کا ماں موجود ہے پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا، یہ غلط کر رہی۔ تو سمجھانے کا اللہ کا کیسا انداز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن سمجھنا آ جائے، اللہ کا کلام کا سمجھ ہو جائے، تو یہ سمجھ گھر میں بیٹھ کے دن رات تفسیر اور مطالعہ میں بیٹھ کے قرآن کا سمجھ نہیں آئے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے تو اللہ پاک قرآن کا سمجھ دے گا، اور جو جانتے ہوئے قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا تو وہ فہم قرآن سے محروم رہے گا۔ اس لیے قرآن پاک کو ایک جگہ نہیں اتارا، مکی اور مدنی تو فرق کرنے کے لیے بتایا ہے کہ مکی زندگی میں جو قرآن نازل ہوئی، جو صورتیں اتری ہیں ان کو مکی بولتے ہیں، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی اس کی ان صورتوں کو مدنی بولتے ہیں، چاہے وہ مکی ہی میں نازل کیوں نہ ہوا۔ تیسرا مکی اور مدنی کا تفصیل جو ہے قرآن کا کر دیا گیا۔ یہ مختلف جگہوں میں قرآن اترنے کا مقصد فہم قرآن ہی ہے کہ اس کو یاد ہو، سمجھ ہو، موقع کیا ہے، مناسبت کیا ہے، اس موقع مال سے انسان بہت کچھ سمجھ جاتا ہے۔ تو اگر قرآن کا سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جس قوم میں گالی گلوچ، جو قوم میں گالی گلوچ کا رواج ہو جائے تو اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے وہ قوم، اور جو اللہ کی نظر سے گر گئے تو چاہے اس کو ہر چیز میسر ہو جائے لیکن اللہ کی نظر عنایت نہیں ملی ہے تو کہیں بھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے گالی گلوچ کو چھوڑنا، اس سے منافق کی پہچان ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا ہو اور اس موقع سے گالی دے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں نفاق ہے، اب یہ صحیح ڈھنگ سے اس کا دل نفاق سے پاک نہیں ہوا ہے۔ منافق کی لائن کو ختم کر دیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد چاہے تو مومن ہوگا یا جو ہے وہ جو ہے مشرک اور کافر ہوگا، منافق کا لائن ختم کر دیا۔ اگر صحابہ کے لوگ اس دور میں آتے تو ان کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ کہتے یہ تو دیوانے ہیں، ہوش نہیں ان کو۔ اور صحابہ کرام سے پوچھا جاتا کہ آپ لوگوں کو کیسا پا رہے ہیں تو بولتے کہیں مسلمان نظر نہیں، اللہ سارے منافق، کیونکہ منافق کا پہچان انہوں نے بتایا تھا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بات کرتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو بات بات میں تو سمجھ لو یہ شخص منافق ہے، اس کا دل میں کچھ ہے، منہ پر کچھ ہے۔ تو آج یہی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب کوئی بات کا معاہدہ ہو گیا تو غداری کر دی، تو وہ جو بے وفائی کرے گا، نہیں پورا کرے گا تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے سمجھے کہ یہ غداری بھی عجام ہے، تو انہیں نظر نہیں آتا کہ یہ جو ہے اس میں بھی کوئی مسلمان ہے۔ تو صحابہ کرام اس لیے جو ہے منافقت کے لائن کو ختم کر دیا، یا تو مومن کہلائے گا یا جو ہے سمجھیے کہ مشرک کہلائے گا، لیکن صفات اگر اس کے اندر منافق کا ہے تو وہ آدمی نچلے تہم جہنم کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار چلا جائے گا۔ اسی لیے نفاق سے بزرگان دین بہت ڈرتے ہیں
کہ ہمارے اندر نفاق نہیں ہو، قول و فعل کا تضاد نہیں ہو۔ تو بہرحال یہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ آیا ہے تو یہ سلسلے صرف دین بتانے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ کھیتی کرنے کا ایک ہنر تھا۔ آدم علیہ السلام کو وہی گندم دیا گیا، پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ بھوک یہ کیا میرے بدن میں کچھ لگتا ہے، چلتا ہو چونٹی کے جیسا، عجیب سا لگ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا نام بھوک ہے۔ وہ تو جنت میں رہ کے آئے تھے نا، تو اب یہاں تو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا کہ اس کا نام بھوک ہے، میدا کھا لیے اس لیے بھوک لگی ہے۔ بولے تو اس کا کیا کیسے کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ گیہوں لایا تھا، کہا کہ اس کو کھا لینا ہوگا کیا؟ کہا کہ نہیں کھانا نہیں، اس کو کھیتی کرنا ہے۔ تو کھیتی کرایا گیا اور اس کے بعد محنت کرا کے یہ غلہ کے اپجاؤ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب جب آدمی کوئی کھیتی کرتا ہے تو بیج اچھا لاتا ہے تو وہ عمدہ اس میں جو ہے فصل تیار ہوتا ہے۔ تو اب عمدہ جو ہے بیج تو اللہ نے جو ہے اللہ کے خزانے سے لایا گیا، پھلوں کا بیج، پھولوں کا یہ سب پھلوں کا اور جو اناج کے پیدا کرنے کا ہے اللہ نے جنت سے منگوا کے دنیا میں کھیتی کروایا۔ تو کہیں اللہ پاک قرآن میں کہیں سمجھاتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو پہلے زمین کو نرم کرو، دل جو ہے گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے، اور سخت جب ہوگا تو ہے تو کھیتی ہی ہے، لیکن زمین نرم نہیں ہوگی تو اس میں بیج کیسے ڈالیں گے اور کیسے وہ کھیتی ہوگا؟ تو دل کو کا سختی قساوت کو دور کرنے کے لیے اسے نرم کرنا پڑے گا، اور جب دل نرم ہوگا تب وہ جو ارادے کیے ہیں وہ قبول کرے گا اس کو۔ تو انسان کا جب سوچ شروع ہوتا ہے تو سمجھو کہ کام اس کا شروع ہو گیا۔ برائی کو سوچا تو ابھی برائی شروع نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا، وہ تو سمجھ میں آیا کہ اب یہ برائی ہو گئی۔ اور نیکی جب سوچ میں آیا کہ میں تہجد پڑھوں گا، سوچا ارادہ کیا تو اب یہ کام شروع ہو گیا۔ مولانا یونس صاحب مرکز آئے تھے، دلی مرکز، اور ایک مہاراشٹر سے، اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہوا کہ مولانا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں دین کا کام شروع نہیں ہوا ہے، بمبئی میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو ان کو فرمایا کہ کام تو شروع ہو گیا، تو تعجب کرنے لگے کہاں کیسے کام شروع ہو گیا؟ کہ حضرت کام کیسے شروع ہوا؟ بولا اللہ پاک نے مہاراشٹر میں مولانا یونس صاحب کو سوچنے والا بنا دیا، کام شروع نہیں ہوا کہ یہاں کیسے ہوگا؟ تو کام شروع ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو سوچ سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتے سوچتے ہی رہ گئے انجام ہستی کو، دل ناداں اٹھا اور اٹھ کے بنیادیں جہاں رکھ دی۔ فرشتہ سوچنے میں رہ گیا کہ ایک مٹی سے انسان بنے گا، پھر اس میں پانی، مٹی، ہوا، آگے سب لگائے گا، تو یہ کیسا انسان مجموعہ بنے گا کہ پانی اور مٹی میں لگاؤ نہیں، دونوں میں جھگڑا ہے۔ پانی کا زور چلے تو مٹی کو بہا دے گا، اب مٹی کا زور چلے تو پانی کو روک دے گا، اور ہوا کا زور چلے تو سب کو اڑا دے گا، اور آگ چاہے تو سب کو جلا کے بھسم کر دے گا۔ ان چاروں کا بھی میل ملاپ ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہ چاروں کو جوڑ کر کے انسان بنایا، تو فرشتہ سوچ رہا ہے کہ ایسے جھگڑالو چیز کا جس میں کوئی موافقت نہیں، اور یہ ملے گا کیسا انسان بنے گا؟ کیا سمجھے؟ تو اللہ پاک نے اس کو بنا کے دکھا دیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا کر کے دکھا دیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، فرشتہ سوچ ہی رہے تھے، اب انہی کو ڈیوٹی بھی لگا دیا۔ ایک ایک انسان کے پیچھے 66 فرشتہ ہوتے، تو انداز لگاؤ کہ 8 ارب انسان اگر ہے تو کتنا ہوا 66 کا گناہ کر کے۔ یہ تو عام انسان کے بارے میں نے بتایا، اور اگر مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا تعداد بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بڑا منسٹر ہو گیا اور کچھ ہو گیا تو ان کے فائدے 10 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کا جو ہے لِمَا يَعْلَمَ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، خدا کے فوج کی تعداد کتنی ہے؟ جہاں بھی فوج ہوتا ہے اس کی تعداد ہوتی ہے،
10 लाख हो, 12 लाख हो, 14 लाख हो, 30 लाख हो, जितने भी फौज हों उनकी एक तादाद मुकर्रर होती है, मगर अल्लाह फौज बना रहा है और वही ऐलान कर रहा है कि मैं आलम जुनूद रब का अल्लाह, कि अरब का फौज को कोई नहीं जानता उसके सिवा में। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, तो ये जो अंबिया का सिलसिला है, अंबिया का सिलसिला महज दीन बताने का नहीं है, बल्कि खेती गृहस्थी का काम आदम अलैहिस्सलाम से आया। अगर जो कपड़ों की सिलाई की ज़रूरत हुई तो इदरीस अलैहिस्सलाम से आया। अगर तामीरात का काम का वक्त आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिस्त्री का काम करवाया। अगर बढ़ी का काम लेना हुआ तो जो नूह अलैहिस्सलाम से कश्ती को बनवाया। खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, कि आप जो तुम कश्तियों पर सवार होते हो तो ये उसके ही जैसा बनावट है जब हो रहा है। तो पता चला कि पहले अल्लाह ने एक मिसाल बना दिया था। आप क्या समझते हैं साइंस करके साइंस क्या करते हैं? ये सब क्या चीज़ें हैं? साइंस का तो बाप है जिसने बुनियाद को बनाया। अब उसके ज़रिए आप उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा रहे हैं, अब उसमें मिसाइल भी नस्ब कर रहे हैं, उसमें फौज भी बैठा रहे हैं, समुद्र में बेड़ा बना रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? ये आया कहाँ से उसको तो सोचो। तो नूह अलैहिस्सलाम से कश्ती बनाया और फिर वो काम हुआ। इसी तरह से नज़रबंदी होती है, जादू दिखाता है, नज़र बंद देता है, कुछ से कुछ करता है, देखने में कुछ नज़र आता है। मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया तो नज़रबंदी वाला लाइन था, तो कहा फ़ैज़ा हिबालुहुम अर्सियुहुम युख़य्यलु अन्नहा तसा, कि रस्सियों को पूरे मैदान में जादूगर ने डाल दिया था। मंत्र पढ़ा तो पूरा मजमा, पूरा मैदान के सारे चारों तरफ भरे हुए लोग देख रहा है कि सांप से पूरा मैदान भर गया। युख़य्यलु अन्नहु तसा, उनके ख्याल में लग रहा था कि वो जो है चल रहा है, मतलब लग रहा था कि ये सांप है और चल फिर रहा है। तो ये इसको क्या कहेंगे? नज़रबंदी तो कहेंगे। है वो रस्सी और समझ में क्या आ रहा ख्याल में? सांप है, तो इसको क्या कहेंगे? जादू कहेंगे कि नज़रबंदी कहेंगे? जो भी आप कह लें। तो उस या फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को डाला और वो जो है अजदहा बना और सांपों को निगला और जादूगरों की तरफ गया। तो उसने कहा कि हम ईमान लाते हैं, तो ईमान ले आया। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, जो है आपका सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त आया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में वह जो जादू जिसको कहते हैं जादू, जा मैंने जगह होता है, दो मैंने दो होता है, दो जगह में काम करता हो तो समझो जादू है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में जो है उसने लिख करके एड्रेस दे दिया कि ये लफ्ज़ मेरा बोलोगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। समझ गए नहीं? तो एक तो वो अल्फाज जहाँ आप पढ़ रहे हैं और दूसरा उसका मोकिल तैयार हुआ, वो शैतान दो हुआ। अब तीसरा अब उसको भेजना कहाँ है? दो जगह हो गया नहीं, एक भेजने वाला और एक जहाँ जाएगा, तो दो जगह चला गया है नहीं। तो उसको तो शहर कहते हैं अरबी में, लेकिन हम लोग अपनी ज़बान में जादू बोलते हैं। तो अब ये दो जगह काम होने लगा। और यह उस टाइम में किया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है अंगूठी गुम हो गई थी, और फिर उसके बाद हफ्ता दिन तक लोगों को जो है उनकी जगह में उनके शक्लों में शैतान आकर के हुकूमत बना रहा था। उस मौके से तख्त के नीचे तमाम जादू को लिख लिख करके भर दिया। वह वही जादूगरी अपने हिंदुस्तान में भी एक पत्ता आया तो यहाँ भी जादूगरी। तो यह है सुलेमानी जादू। वो था मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का जादू। और बाबुल के अंदर हारूत और मारूत जो है, वो हारूत और मारूत फरिश्ता था, लेकिन उसे लगा कि ये इंसान बड़ा खुदा का नाशुक्रा है, बहुत गलत काम करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हारे अंदर भी अगर जो चीज़ डालेंगे तो तुम भी उलट पुलट करने लगोगे। अल्लाह ने इम्तिहानन दो फरिश्ता हारूत और मारूत में को इंसानी ख्वाहिशात डाला
اور پھر اس کے بعد وہ جادو سکھایا عورت اور مرد میں کیسے تفریق کیا جاتا ہے، جو فرق نہ بین المرء و زوجی، کہ میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتا اور لوگ نفرت کرنے لگتا، محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی. یہ جادو جو ہے اس کو ماروتی جادو کہتے ہیں. کون جادو ہے؟ ماروتی جادو. اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جو تخت سے چلا اس کو سلیمانی جادو کہتے ہیں. اور ہندوستان میں سلی گوڑی میں جو بڑے استاد تھے تو اس کو گوڑیہاری جادو کہنے لگے. کہیں طرح طرح کا اس کا نام ہو جاتا ہے. پانی پت میں ایک اچھے قاری تھے تو تب پانی پت کا کرت مشہور تھا پہلے. اس کے بعد لکھنؤ میں اچھے قاری ہوئے تو لکھنؤ کا مشہور ہو گیا. ہے نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن لکھنؤ اور پانی پت کا نام ہے؟ نہیں. وہاں اچھے استاد آگے ان کے ذریعے ایسا پھیلا تو لوگ وہ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں قرآن کا قرأت تو لکھنؤ میں ہوتا ہے. کیا سمجھی؟ ہوتا تو پانی پت میں ہوتا ہے. تو یہ پانی پت اور لکھنؤ تو بعد کی بات ہے. قرآن تو مکہ میں نازل ہوا، صحابہ نے پڑھا، تابعی نے پڑھا، تابعی نے پڑھا. کتنے اس میں جائز قاری قرا ہوئے، ان کے امام کہلائے اور ان کے ذریعے سبا اسرا آیا. تو اب کیا کہیں گے کہ یہ پانی پت کس گلی کا نام ہے بولیے؟ لیکن اپنے وقت میں مشہور ہوتا ہے. تو جس نام سے مشہور ہوتا ہے لوگ اسی سے تعارف ہو جاتا ہے. ورنہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیسا پڑھانا چاہتا ہے. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو پڑھنا بھی سکھلایا. تو قرأت بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا، لکھاوٹ بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا. اب اس پورے قرآن پر عمل کرنا انسان کو تو کیسا ہوگا؟ تب اس پورے قرآن پر جو ہے 1000 آیت میں قصہ سنایا ہے اللہ پاک نے. 1000 آیت میں اللہ نے قصہ سنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، سب کا قصہ سنایا ہے. کیوں سنایا ہے؟ مانوسبت فؤادہ کا، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کے مقابلے میں کام کرنا شروع کیا، اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا، کیسے کام انجام دیا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کام کیا، نوح علیہ السلام نے کیسے کام کیا. آپ بھی اپنے کو اکیلے ہیں تو کیا ہوا، ساتھی اور جماعت اور لوگ کیوں کھوجتے ہیں؟ آپ پہلے تیار ہوئیے، اللہ آپ کو ساتھی دے گا. ہے نہیں؟ تو آپ خود تیار نہیں ہیں، پہلے دھیان لگاتے ہیں کیسے کام ہوگا، سب ساتھ دے گا تب ہوگا. تو جو کام نہیں ہونے کا ہو اور نہیں دینے کا ہو تو یہ صحیح لوگ بولتے ہیں سب پورے گاؤں میں سب چندہ دے گا تب ہم دیں گے. تو سب دے گا جی؟ نہ دے گا، نہ اس کو دینا پڑے گا. کتنا بہترین الفاظ ہے کہ سب دے گا تو ہم بھی دیں گے، ہم کیا پیچھے رہیں گے. تو سب نہ ہوگا طلب الکل فوت الکل. جو سب کو بارے میں بولے گا، سب کا طلب کرے گا تو سب ہی ختم ہو جائے گا. کیا سمجھے؟ تو اس طریقے سے جو ہے 1000 آیت میں قرآن کا اندر قصہ بتایا ہے. اور قصے سے مقصد انسان کا دل کو مضبوط کرنا ہے کہ یہ بندہ خود تیار ہو جائے گا. ہم اکیلے کرنے کے لیے اتنا 1 لاکھ 1.25 لاکھ پیغمبر آ کے کام کر کے گئے، ہم کا نہیں کر سکتا، ہم سے کیوں نہیں ہوگا. تو یہ چیز کو تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ اس کو تیار کرنا ہے نہیں. تو 1000 آیت کا قصہ سن لیے تو 1000 آیت پہ ہمارا عمل ہوا نہیں ہوا؟ بولو ہو گیا نہیں ہوا؟ تو قرآن کی 1000 آیت پہ ہمارا عمل ہو گیا. اب قرآن میں 1000 آیت میں خبر سنایا ہے. کیا سنایا ہے؟ خبر دیا ہے کہ یہ وہاں جنت ہے، یہاں جہنم ہے، یہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے. ابھی یہ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنائے. یہ خبر ہی تو دیا ہے. کیا بتایا؟ جو چیز ہے ہوا اس کو بتاتے نہیں ہیں تو اس کو خبر بولتے ہیں. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناؤ، کہ ہم آسمان کو چھت بنائیں، زمین کو فرش بنائیں، بادل کو ہم اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پانی برساتے ہیں، اس کے بعد گلہ اپجتا ہے. تو تم شرک مت کرو، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اس میں کوئی جیسے تم شرک مت کرو اور ہمارا معاہد بن جاؤ. تو ابھی کبھی سمجھا رہے ہیں تو گھر بنا کے سمجھا رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایک گھر ہوا نہیں ہوا. تب ایک گھر میں اب رکھوالا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوالا معلم بنا دی.
تو ایک آدمی کو اس گھر کا رکھوالا بنا دیا اور اس کے اندر سارے لوگ بستے گئے اور سب کے آپ معلم ہوئے. کیا سمجھے؟ اب اسی آیت کو پھر دوسری جگہ اللہ سمجھا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حل ادلکم علی تجارت، کہ ہم تم کو تجارت نہیں بتلا دیں. تو کیسی تجارت اللہ بتا رہا ہے؟ تو یہ دیکھو تمام انبیاء کرام نے صنعت حرفت سب کچھ بتا دیا ہے نہیں. اور ڈاکٹری علاج کرانا تھا تو وہ بھی کر کے دکھا دیا، مردہ کیسے زندہ تھا اس کو بھی کر کے دکھا دیا. بہت زیادہ اگر ماہر ہو تو چڑیا بنا کے دکھا دے، فن کو پیے سکوں نا تو رم بیجنی لا ہو جائے گا. ہم کیا کھا کے ہیں بتا سکتے ہیں تو وہ بھی بتا کے بتا دیا. ماتا کولون ماتا دکرون فی بیوتکم، کہ آپ گھر میں کتنا پیسہ رکھے ہیں اور آپ کھا کے کیا آئے ہیں بتا نہیں دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے کھانے کا پیٹ کے اندر کا گھر کے آپ کے اثاثے کو بتا رہے ہیں. اور چڑیا کو جو ہے پھونک مار کے اس کو اڑا کے دکھا رہے ہیں، مرے ہوئے انسان کو زندہ کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ نے تو کر کے دکھایا. میں بتاؤ سائنس کتنا ترقی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہوا کر کے ہے. وطن جو ہے تختہ پر دیکھیے کتنے فوج جا رہا ہے اڑ کر کے. سلیمان علیہ السلام کا انجن بھی نہیں اور پیٹرول بھی نہیں، ڈیزل بھی نہیں اور گیس بھی نہیں اور پائلٹ بھی نہیں ہے نہیں. اور چل رہا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ اس پہ تیار ہو رہا اور جا رہا ہے. تو کیا یہاں تک پہنچ گیا سائنس؟ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، کہنا یہ مقصد تھا کہ یہ جتنے صنعت و حرفت پھیلا ہوا، علاج معالجے کا ہو، جھاڑ پھونک کا ہو، جادوگری اور جو ہے اس کا مقابلے کا ہو، چاہے جو ہے کسی بھی لائن کی محنتوں کا داغ بیل، انبیاء کے ذریعے جب کام پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی جگہ میں بھیجا گیا بوادین غیر ذی زرعین عند بیتک المحرم، کہ ہم نے اپنے بچے کو وہاں بچائے ہیں جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی. آدم علیہ السلام کو اتارا تو سرندیپ میں، لنکا میں اور انڈیا میں، اور پھر یہاں سے گئے وہ حج کرنے گئے آئے. تو یہاں تو جو ہے سمجھے کہ پہلا انسان آئے وہ ہندوستان میں، اور اس کے بعد آخری پیغمبر عرب میں بھیجے گئے. تو وہاں پر تو بھیجے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہاں پر تجارت کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. لیکن تجارت آپ بکری بھی چرائے، سنا تو آپ تجارت کرنے بھی گئے. اور یہ تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو تجارت میں کیا ہوا؟ صدوق الامین، سچائی اور امانت داری. تجارت کرنے میں 2 چیز پونجی ہے، ایک سچائی کا اور ایک امانت داری کا. اگر جو دکاندار بیچ رہا ہے ایک سامان اور جو صبح گیا تو بولتا ہے 10 روپیہ دام ہے، شام ہوا تو بولتا ہے کہ نہیں 100 دام ہے، جوہر کے بعد کوئی گیا تو بولا 50 روپیہ دام ہے. آپ سمجھے گا کیا؟ نہیں ہوا. آپ کا دکان ہے، ایک سامان کو 10 میں بیچ سکتے ہیں، 50 میں بیچ سکتے ہیں، 100 میں بیچ سکتے ہیں، آپ کی چیز ہے. لیکن اس طرح کا اگر کرے گا تو لوگ دھوکہ کھائے گا نہیں ہے. جو کچھ نہیں کچھ کیا کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھگتا ہے کیا کرتا ہے. تو وہ جو ہے امن اس میں آدمی دھوکہ کھائے گا. تو انسان کا سامان نہیں بکتا ہے، اس کی سچائی بکتی ہے. چین میں جو ہے 17 صحابہ کرام گئے تھے اور جو ہے اپنے سامان کو اچھا کر کے بازاروں میں جاتے تو سب سے پہلے انہی لوگوں کا سامان بک جاتا تھا. تو وہاں کے لوگ جو کہا کہ ان کو جو ہے بھگا دیا جائے گا. اب کچھ نے شکایت کیا کہ ان لوگوں کو، یہاں تاجر لوگوں کو عرب سے آئے ہیں، ان لوگوں کو بھگا دی. اب وہ تو رات بھر چنتے تھے ایک ایک دانے کو، ایک ایک کنکر کو، کچھ ملاوٹ نہیں ہو. تو ہر ایک چیز کو اب بازار میں بیٹھتے تو بولتے کہ سامان میں یہ خرابی ہے بھائی، یہ ہم کم میں دے رہے ہیں، آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا تجارت ہم کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں اس کو. تو آدمی دھوکہ باز نہیں ہو، سچا ہو. تو سچائی اور امانت داری ہو، یہ 2 چیز اگر ہے تو تجارت صحیح ہے. تو آدمی کو وشواس جو ہے اس دکاندار پہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ سامان ٹھیک دیتا ہے. تو یہ تجارت کا اتنا بڑا فائدہ حدیث میں آیا، التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
جو آپ دعا کر رہے ہیں نماز میں اتنا صراط المستقیم، اور یہ دکاندار پہنچے گا تو قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ تو لوگ تعجب سے پوچھیں گے کہ آپ کون سے نبی ہیں؟ نہیں، کب آپ شہید ہوئی، صدیقیت کا مقام کیسے ملا؟ تو وہ بھی سوچے گا ارے ہم تو دکاندار تھے جی، آپ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ شہید سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ صدیقین سمجھ رہے ہیں۔ ارے میں صدیقین بھی نہیں، سودا بھی نہیں، صالحین بھی نہیں، اور میں تو دکاندار تھا۔ میں کیا تھا؟ دکاندار تھا۔ لیکن دکانداری کے کام میں، تجارت کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نبیوں کے ساتھ اس کے ساتھ حاصل ہوگا تو کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے۔ تو اتنا بڑا درجہ ملا کیوں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام اللہ کے احکام اس پہ اتارا جاتا ہے اور اس احکام کو لے کر وہ لوگوں میں پہنچتا ہے، تو اسی طرح یہ سامان کو لاتے ہیں محنت کر کے اور اس سامان کو لوگوں میں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ریلوے میں لکھا رہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں لیکن بغیر پیسے کا نہیں۔ تو ٹرین تو خدمت کرے گی، بٹھا کے لے جائے گی، لیکن ٹکٹ چاہیے نہیں۔ بولے آپ تو خدمت کے لیے تیار ہیں تو آپ کیا بات ہم بڑھ جائیں؟ نہیں، آپ کو ٹکٹ لینا پڑے۔ تو اسی طرح احل اللہ البیع کہ ہم سود کو حرام کیے ہیں اور خرید فروخت کو ہم نے حلال کیا ہے۔ تو حلال میں برکت ہے اور حرام میں برکت نظر آتا ہے، لیکن بہت اگر برکت ہوگا، بہت اگر سود بڑھے گا تو 40 سال کے بعد نہیں بڑھے گا۔ 40 سال کے بعد چاہے تو دیوالیہ ہو جائے گا، بینک والا لے گیا ہے، دیا جمع کیے ہیں، یا اگر کوئی آدمی لیا ہے تو بے ایمانی ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو ہی جانا ہے۔ تو یہ سود میں اگر بہت بڑھتا نظر آتا ہے تو بڑھتا نہیں ہے، گھٹے گا۔ وہ یوربی صدقات جو ہے اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ تو سودی نظام سے کہاں انسان بڑھ سکتا ہے؟ گنتی کر سکتا ہے لیکن بڑھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے صدقات میں برکت رکھ دیا، خرید فروخت کو حلال کر دیا۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے حل ادلکم علی تجارت کہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ تم عذاب علیم سے بچنے کے لیے تجارت بتلا رہے ہیں۔ اب یہاں تجارت کرتا ہے کچھ نفع ہو جائے، گھر چل جائے، کچھ ہمارا ترقی ہو جائے، اور اللہ پاک تجارت بتا رہا ہے تو تجارت کے عنوان سے کہہ رہا ہے عذاب علیم سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ عذاب علیم کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو عذاب علیم سے بچنے کے لیے اللہ تجارت بتا رہا ہے، تو اس کے لیے تجارت کرے گا تو اس میں کہاں ہوا اللہ کے لیے ہونا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ موت کے بعد کی جس چیز کی نیت کریں گے، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی اگر عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، کچھ بھی کریں گے نیکی کا کام تو وہ بھی کامیاب ہے۔ ابھی ساتھ میں دیکھ لیجیے کہ عذاب علیم سے بچنے کے لیے تجارت بتا رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے آگے بتا رہے ہیں پونجی کو، تؤمنون باللہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر صرف یقین کر لو کہ زمین آسمان کو جو کچھ بنایا اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس یقین کا نام، دل کے تصدیق کا نام ایمان ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام وشواس ہے، سمپورن وشواس، اور اسی کا دام ہے ایک ذرہ بھی وشواس کا ہو جائے تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ وہ ایمان بولتے ہیں، پتہ نہیں کون کیسا ہوتا ہے، نہیں سمجھے بات کو ہے؟ ایمان نام ہوا یقین کا، ایمان نام ہوا وشواس کا، یہی نا بھائی، کہ دل جس کو مان لے، تصدیق کر لے، جو اس کو تصدیق بھی جنان دل سے جائے آپ کا اس کا یقین ہو جائے۔ خالی سن لینے سے کافی نہیں ہوگا، جان لینے سے کافی نہیں ہوگا، یاد کرنے سے کافی نہیں ہوگا، سنا دینے سے کافی نہیں ہوگا، لکھ کے چھپوا دو تو بھی کافی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ علم ہو گیا اگر آپ کو، یا اس کو آپ نے کتاب چھپوا دیا تو کیا اس کو مومن بولیں گے؟ کتنا تفسیر دوسرے لوگ جو چھپوا رہا۔ کیا وہ لکھنؤ میں ایک پریس تھا جو گہروں کا تھا، کیا سمجھے؟ تو آپ کیا کہیں گے مومن ہے وہ؟ قرآن چھاپتا ہے جو، تو قرآن چھاپنے سے مومن ہو جاتا ہے؟ تقریر کر دے گا تو 3 گھنٹہ بنا بھاوے نے والا سرے پر تقریر کیا منگیر میں، والا سرے کا تفسیر 3 گھنٹہ تک بنا بھاوے نے کیا کہ زمانہ کیا ہے اور جو ہے انسان کیا ہے اور گھاٹا کیا ہے اور نفع کیا ہے،
क्या समझे, हक क्या है तो तकरीर करने का नाम ईमान नहीं है, तो किताब छापने का नाम ईमान है। आपका दिल कह दे कि यही ज़मीन आसमान का हर चीज़ का बनाने वाला एक अल्लाह है जिसने बनाया है, इसका नाम क्या हुआ, ईमान हुआ। अब इसी का दाम है कि एक जर्रा भी ऐसा दिल में आपका तस्दीक आता है तो इससे का 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी। और जिसका ऐसा पुख्ता यकीन हो कि जान जाए तो जाए लेकिन ईमान हाथ से जाने नहीं देंगे, तो ज़बरदस्त ईमान हुआ नहीं हुआ है। तो ईमान घटता है बढ़ता है, तो आप दीन की बात सुनता है, कुरान की आयत सुनता है तो दिल ताज़ा हो जाता है, ईमान ताज़ा हो जाता है। तो यही हुआ बढ़ना, दिल बढ़ता है, दिल चिपक जाता है, गम से निढाल हो जाता है, तो क्या कहेंगे, मुर्दार जैसा हो जाता है। और जब खुशी होती है तो दिल खिल जाता है। तो ये वही उम्मीद क्या चीज़ है। तो दिल का मरना क्या होता है कि गम में मुब्तला, कुछ करने के लायक हमसे क्या होगा, हम क्या करेंगे, कुछ होता है ही नहीं हमसे, तो मुर्दा दिल कहा नहीं जाएगा उसको। और जब वो जिक्र करेगा दिल जिंदा होगा, अरे अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह सब कुछ हमारे साथ, हम क्यों नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं, नीयत बन दिया नहीं बन दिया तो अब सब कुछ हो गया। तो अब क्या करें, क्या है तिजारत का पूंजी, तुमिनुन बिल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल पर यकीन कर लो। जो पैगंबर है अल्लाह ने भेजा, उसको है तो हमारे ही लोगों का, लेकिन उसको अल्लाह ने रिसालत से नवाजा है, हमें नहीं नवाजा। यू हाल क्या है नमाना बसरों में सुलकुम, आप लोगों को बोलो ना कि तुम्हारे जैसा हम भी हैं। हाँ इतनी बात है मेरे पर वही आती है, जिब्रील सलाम आते हैं, आकाम लेके आते हैं। तो जिसके पास जिब्रील सलाम आए, आकाम लेके आए, तो उसी का नाम तो रसूल हुआ। तो बसरों में मिसलकुम तो तब था जब वही नहीं आई थी, और जब जिस पर वही आई तब मिसलकुम हुआ वो। अब तो आप रसूल पैगम्बर और ये उम्मत का आदमी हो गया, क्या समझे। तो तुमिनुन बिल्लाह व रसूली व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह के रास्ते में जान से और माल से मुजाहिदा करो। अब ये मुजाहिदे शुरू हुए। अब एक नमाज को ले लो, अब नमाज पढ़ना था तो जैसा तैसा पढ़ लेता, कहता है नहीं जो है वजू कर लो, जाकुम तो मेला सलात फक्सिलु वजूहकुम, अपने चेहरे को धो, कहीं समेत धो, सर पे मसा करो, टखनों समेत पैर को धो, फिर उसके सुनन को देखें तो 3 बार कहो, दाएं तरफ से करो, बाएं तरफ से करो, ऐसा सब कुछ उसमें आ गया। तो अब ये क्यों करारा जा रहा है, अब तो मिफ्ताह सलात, पाकीज़ है, नमाज की कुंजी है। अब आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपके पास वजू नहीं है, कुंजी ही गुम हो गया, तो कैसे नमाज पढ़ेंगे, तो आप कैसे करेंगे, तो आप जो है नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको ये कुंजी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अभी ये भी हो गया, इबादत में शामिल हो गया। अब आदमी भूखा प्यासा खड़ा नहीं रह सकता है, तो क़याम जरूरी है नमाज में। तब भूखा प्यासा आदमी गिर जाएगा, चक्कर आएगा उसको। अब क़याम भी एक फ़र्ज है नहीं है, तब कैसा खड़ा होना चाहिए, तो बताते हैं ऐसा खड़ा होना चाहिए कि अब ये सीना ऐसे झुकाव नहीं, झुक के खड़ा होना। अरे काहे खड़ा होने बोल रहे तो खड़ा होना चाहिए नहीं। तो जिस चीज़ का हुक्म हो उसको सही अंदाजे से करना दीन है, और आप अपने मन से बनाने का अल्लाह सामने खड़ा है, तो ये सही हुआ क़याम नहीं है। अल्लाह करा खड़ा हो, क़याम जरूरी है, क़याम हुआ कूदम, कि मुझे खड़ा होकर याद करो, मुझे कायदा में बैठ के याद करो। तो क़याम का जो सिलसिला है वो सीना सीधा होना चाहिए, सर सीधा होना चाहिए, वक़ार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये खड़ा होना भी सही हो, बहुत से लोग झुक के खड़े होते हैं। तो क़याम कम से कम उस टाइम में तो सीधा हो जब आप अल्लाह अकबर, अल्लाह की किबरिया को बयान कर रहे हो, अल्लाह नज़र के सामने हो, देख रहे हो। तो थोड़ा सा चंद लहजा जिस वक्त आप अल्लाह का ध्यान करके कि मेरा अल्लाह जिसने ज़मीन आसमान बनाया उसके सामने मैं खड़ा हो रहा हूँ, अब मैं नमाज़ पढ़ूँगा, अल्लाह अकबर जब कहेगा अल्लाह की किबरिया को, तो अब हो गया। नहीं समझे बात को। अब ना लिए खूब नियत की हज का, अब पढ़ ही नहीं रहे, चल गया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला सही, पढ़ेगा तब ना होगा जी है। मक्का भी पहुँच गए, राबू पढ़ नहीं रहे, दिल में रदा, अरे दिल में रदा था तब था, अब मुँह से बोलो। अब
मुँह से बोलो अल्लाह अकबर, क्या करने, तो दिल का काम काफ़ी नहीं। दिल में इरादे थे आपके, ठीक है, लेकिन अब आप जब खड़े हुए हैं तो अब अल्लाह के सामने उसकी किबरिया को बोलो अल्लाह अकबर, उसका ध्यान में रखो, वो मुझे देख रहा है। तो इस तरीके से जो है वह ध्यान करके नमाज पढ़। तो अब देख लीजिए, जब अल्लाह समझा रहा, आप देख लो, तुमिनुन बिल्लाह भी हो गया, व रसूलिही भी हो गया, तो जाहिदून फी सबीलिल्लाह जान और माल के साथ में भी हो गया, हज में जान माल दोनों लगता है। तो इस तरीके से जो है ये जिहाद है, क़यामत तक हज का लाइन रहेगा। इस उम्मत का जिहाद क्या है? हज। इस उम्मत का जिहाद हज करने का है, जान से और माल से ही न जिहाद हुआ। वो तो जाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जाने हुए, तो हज करना जो है ये जो जान और माल इसमें दोनों लग जाता है। तो बताना यह था कि अल्लाह कहीं समझा रहा है तिजारत करो, हमसे तिजारत करो, कहीं कहता है बैयत करो, अब बिक जाओ हमारे नाम पे, कहीं कह रहा घर मकान बना के समझा। वही एक ही बात है, वही एक बात जो 100 बार गुजरी है निगाहों से, ज़बान शेख पर आकर नहीं मालूम होती। तो बातें तो वही है, लेकिन अल्लाह मुख्तलिफ अंदाज से बंदे को समझाता है। तो किसी चीज़ का हुक्म दिया तो अवामिर 100 आयत में है, तो अमर को हम मान लिए, अब धीरे धीरे इंसान करेगा। नहीं 1000 आयत में कुरान में है, ये वो करेंगे तो होगा। अब लेइलाफ़ कुरैशिन देखिए, एक सूरा है, लेइलाफ़ कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ, कि ये लोग एक सफ़र करते जाड़े में और एक सफ़र करते तिजारत करने के लिए। जाड़ों में जाते थे और गर्मियों में जाते थे। रिहलतश शिताए वस्सैफ कहते फलियाब्दु रब्ब हाज़ल बैत, ये जो काबा, जो काबा है ना, ये रब का, इस काबे का जो रब है उसकी इबादत करो। बोलिए, हमें कह रहा है कि ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला जो रब है उसको सामने करके पढ़ो। अब मक्के वाले क्या करें? रब हाज़ल बैत, ये घर वाले, ये जो घर का रब है ना, इसके रब का इबादत करो। तो समझाने का अंदाज नहीं है कि नहीं है? अरे ज़मीन आसमान का बनाने वाला वही रब है, जब मशरिक़ैन मग़रिबैन का वही रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी रही सारे कुटकुल का है। तो रब हाज़ल बैत क्यों का? रब हाज़ल बैत फलियाब्दु रब हाज़ल बैत, ये जो खाना काबा बना है, हमारा घर है, इस घर का तरबियत हम किए, इसके रब की इबादत करो। क्यों करेंगे इसकी इबादत? अतामहुम मिन जू, कि तुम्हें भूख लगी थी तो यहाँ तो कुछ फल भी नहीं और गला भी नहीं, तो कहाँ से खाते हो? कौन खिलाता है? तो तरबियत क्या नहीं किया? सारे जहान में जो फल नया आपको यहाँ लगेगा वहाँ मक्के में मौजूद मिलेगा आपको। वैसा ताज़ा फल आपको हो सकता है कि कश्मीर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला फल तोड़ के वहाँ बेचते हैं। नहीं समझे बात को? तो अल्लाह देखो कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल किया, कि वो दुआ किए थे, जा रहे थे, वो थोड़ा सा खाना थोड़ा सा पानी देके आगे, कहाँ जा रहे हैं? हमको छोड़ करके आप जाने लगे, यहाँ तो कोई नहीं है। तो कहा कि अल्लाह का हुक्म है। कहा तब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह से हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो जमजम के पानी का इंतज़ाम किया, जो दुनिया में ऐसा कहीं पानी नहीं है, देख लो जाके, तू तो मशीन बनाया है पानी जांचने का, जमजम के पानी को भी जांच के देख लो, कुएं को भी जांच लो क्या गहराई, और पानी का फायदा को भी देख लो, अकल तुम्हारी ठिकाने लग जाएगी कि कितना बड़ा इंजीनियर बने। क्या समझे? अकल फेल हो जाती है वहाँ जाकर। पानी सप्लाई वाला फेल होता है, पानी जांच करने वाला फेल होता है, वो गड्ढा भी उतना नहीं, उतना पानी कैसे निकलता है? क्या समझे बात? 300 घर का 300 दरख्त है और फिर जाए उसमें फलों का अंबार है। दुकान में भी खजूर मिल जाएगा, मक्के में खजूर, मदीने में खजूर, पूरे आलम में खजूर, कहाँ से बरकत होती है? तो अल्लाह पाक ने उन्हीं तरह तरह से समझाता है। तो अब जो खबर दिया है वो खबर को मान ले। तो वहाँ पर खिला है फलियाब्दु रब्ब हाज़ल बैत, है नहीं? अब क्या होता? अतामहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, कि तुम्हें डर जो लगा हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई हुकूमत नहीं, कौन चढ़ दौड़ेगा, कौन क्या करेगा,
تو خوف سے اللہ بچائے. آج بھی اس سورہ کو کوئی پڑھے گا 111 مرتبہ تو تعاون کا خوف ہے, بڑے بیماری کا خوف ہے, سارے عالم میں بیماری پھیلا ہوا. آپ پڑھیے تو 111 مرتبہ, اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا فتنوں سے. تو آمنوا من خوف آج بھی اس قرآن کی اس سورت میں ہے. تو رزق میں برکت ہونا, خوف سے بے خوف ہونا, امن ہونا اس میں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.